بتاؤ بتاؤ میرے یارو، اس مکان کا کیا کرنا جس مکان میں بیٹے کے پاس باپ سے ملاقات کرنے کا وقت نہ ہو؟ اس مکان کا کیا کرنا جو 24 گھنٹے میں بیٹی باپ کو ایک چائے کی پیالی نہ پلا سکے؟ اس مکان کا کیا کرنا جس مکان کے اندر اللہ اکبر صفائی میں پردوں میں قلینوں کے چکر میں بیوی شوہر کو نہ ٹائم دے سکے؟ بتاؤ وہ مکان قبر میں لے کے جاؤ گے؟ سکون مانگو خدا سے، عزت مانگو خدا سے، غیرت مانگو خدا سے، حیا مانگو خدا سے، رزق میں برکت مانگو، صحت کی سلامتی مانگو۔ اپنی زندگی کی مایوسیاں چھپانے کے لیے کپڑوں کی چمک میں مایوسی چھپا رہے ہو۔ بیوٹی کریم لگا لگا کے مایوسی چھپا رہے ہو۔ اولاد کے دکھ میں عزیزو اس سے چھپ رہے ہیں۔ کوئی ایسا باپ نہیں جو اپنے بچوں کے بارے میں خوش ہو۔ کیوں کہتے ہو بس یہ اللہ ان کا بھلا کرے؟ پتہ اس بھلے کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، بہت بڑے سینے میں گھاؤ لگے ہوئے جو اولاد نے ہمارے سینوں میں ڈال دیے۔ ترس نہیں آتا بیٹے کو باپ پر، ترس نہیں آتا بیٹی کو ماں پر۔ جو بیٹی ماں کو پانی نہ دے سکے، جو بیٹا باپ کا سہارا نہ بن سکے، بتاؤ میں نے بھا لگانی اس اولاد کو؟ خدا بھی سچا، قرآن بھی سچا، جس پر قرآن آیا مصطفیٰ بھی سچا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اور دیکھنا ان بچوں کے چکر میں اپنے آپ بیڑا غرق نہ کر لینا، اپنے لیے تو کچھ کر کے آنا۔ باب الصغیر قبرستان سے عبداللہ بن رواحہ، حضرت بلال، حضرت عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت بلال امیر معاویہ کی جب قبروں سے واپسی ہوئی، گاڑی کے اندر بیٹھنے لگے، کہنے لگے مولا وہ پہاڑ پہ دیکھو، دوربین لگا۔ ہم نے کہا نہیں نظر آ رہا ہے، کہ پورا پہاڑ کالا ہے، ایک پتھر اتنا سا سفید ہے، دور سے نظر آ رہا تھا۔ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قابیل نے حابیل علیہ السلام کے گلے پہ چھرا چلایا۔ مولانا جب بھائی کے گلے پہ چھرا چلا رہا تھا، اس پتھر سے بھی پانی نکلنے لگ گیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک پتھر سے پانی بند نہ ہوا۔ روزانہ اس غم میں ایک قطرہ نکالتا ہے، وہ قطرہ جب زمین پر گرتا ہے فوراً پتھر بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پتھر بھی انسان کی ظلم کو دیکھ کے رو پڑے، لیکن انسان کو اپنے پہ آج تک ترس ہی نہیں آیا۔ تمہاری مسجد میں اعلان ہوتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانا صاحب فلانے کے بیٹے کا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پھر اعلان ہوتا ہے جی فلانے انتقال کر کے جنازہ تیار ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو۔ کیا اعلان؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ایک بچہ گم ہو گیا، نیلے رنگ کا قمیص پہن رکھا تھا، پاؤں میں اس رنگ کا چپل تھا، اپنا نام بتا سکتا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فقیرو جامع عبداللہ بن مسعود میں میرا بھی اعلان سن لو، اور آؤ آپ بھی تلاش کرو۔ میں تلاش کرتا کرتا کوہاڑ سے پنڈلی سے یہاں، کل میں لئے دائرہ دیل پر نہ جاؤں گا، کل میں خانے وال جاؤں گا، کل میں کچے کھو جاؤں گا، ملتان جاؤں گا، 4-5 جگہ جانا ہے، وہاں بھی تلاش کروں گا۔ لیکن میرے عزیزو ان 3 مہینوں میں چاروں صوبوں میں پھر آیا، گوادر میں پہاڑی کے کنارے پہ کھڑے ہو کر سمجھ لو کہ میرے عزیزو لہروں کے سامنے میں نے خدا کا قرآن پڑھ کے سنایا۔ میں نے کہا سمندروں کی لہروں میری ایک چیز گم ہو گئی، اور پہاڑوں کی اونچائیوں میری ایک چیز گم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ 9 گھنٹے کراچی سے گوادر تک گاڑی 674 کلومیٹر چلتی رہی۔ میں سمندروں کی لہروں کی طرف، میں پہاڑوں کے دامنوں میں، میں درختوں کی اونچائی پر ہریالی خدا میں اعلان کرتا آیا، اور یہ اعلان اب بھی کر کے جا رہا ہوں۔ میرے عزیزوں اس چیز کے تلاش کرنے میں میرا ساتھ دینا۔ خادمیل کا ڈرائیور کا میرا نمبر لے لو، اگر وہ چیز تمہیں مل جائے تو خدا را فون کر دینا، میں بغیر پیسوں کے پلٹ کے آ کے وہ تمہارے سے لوں گا۔ وہ چیز کیا ہے؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، انسانیت گم ہو گئی، کوئی ہے تلاش کر دے۔
ماں باپ کی فرما برداری اس میں تھی نشانی، بیٹیوں کا حیا تھا نشانی، پردہ تھا، غیرت تھی، دوپٹہ تھا، نشانی یہ ہے۔ حلال روزی تھی، قول فعل کے سچے تھے، رزق حلال تھا، مسلمان کے ساتھ پیار تھا، دھوکہ نہیں تھا۔ حضرات انسانیت گم ہو گئی، 5 وقتہ نماز تھی، قرآن کی تلاوت تھی، مرتے وقت کلمہ تھا۔ حضرات انسانیت گم ہو گئی، گھر تھے، جنت تھے، ان گھروں میں فرشتوں کی آمد تھی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول آمنت بالله صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام مکرم و محترم بالشام اللہ جل شانہ نے آپ حضرات کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ اللہ اپنی شایان شان آپ کو اپنے خزانوں سے عطا فرماوے۔ آپ حضرات نے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آپ حضرات جامع عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے، اور قاری محمد ادریس صاحب رحیمی دامت و فیوزہم آپ ان کو یہ حوصلہ دلانے کے لیے تشریف لائے کہ آپ جو زندگی کے 22 سال اس ادارے میں گزار چکے ہیں، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ ہم پورے علاقے والے آج اکٹھے ہو کر آپ حضرات سے درخواست کرنے آئے ہیں کہ اس کام کو جاری ساری رکھیں
اور جو رکاوٹیں آئیں گی ہم اللہ سے آپ کے لیے اور اس ادارے کی ترقی کے لیے دعا کریں گے۔ اور رہی مال کی بات، دنیا کا کوئی کام بھائی رکا نہیں، مال ہو یا نہ ہو، اور یہ تو اللہ کے دین کا کام ہے، یہ بغیر مال کے کیسے رک سکتا ہے؟ ہم مال اس لیے لگائیں گے کہ اللہ کا دین ترقی کرے، ہم مال اس لیے لگائیں گے کہ اللہ کے دین کی ترقی میں ہمارا حصہ شامل ہو جائے۔ اگر تو اللہ کا دین ترقی کرے ہمارے مالوں سے، پھر تو اللہ کا دین محتاج ہو گیا ہمارے مال کا۔ بھائی دین کسی کا محتاج نہیں، اور اس کی جھولی میں ڈالا کہ جس کا نہ باپ تھا نہ ماں، اور اس کے سپرد یہ ذمہ داری کر دی جن کے پاس نہ مال نہ ذرائع نہ حکومت نہ عہدے، کسی چیز کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ نے کام وہ لے لیا کہ سارے نبیوں کی محنت ایک طرف، مکے کے در یتیم کی محنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا دین پھیلنے میں مال کا محتاج، یہ تو ہماری غلط خیالی۔ اسے مال دیتا کون ہے مجھے بتاؤ؟ اگر آپ 500 یا 1000 دیتے ہو آپ کوئی احسان تھوڑی کرتے ہو، اسے مال دیتا کون ہے؟ مال تو اس کو کہتے ہیں میرے شان جو ایک ایسے وقت کے اندر ایسا 10 روپے لگاتا ہے کوئی کاروبار کے اندر، 500 روپے سے کام چلتا ہے کسی کا، 1000 روپے سے کاروبار چلتا ہے، 5000 روپے سے دکان کے اندر کپڑا آئے گا، مال تو 50 لاکھ روپے وہ مال ہوتا ہے، یہ مال تھوڑی ہے، یہ تو آپ کے ہاتھ کی خیرات ہے، آپ کے ہاتھ کا میل ہے، میل آپ کے مال کا میل ہے۔ میل کہاں ڈالتے ہیں؟ کپڑے دھوتے ہیں، میل فریج میں رکھتے ہیں، بوتلوں میں، نالیوں میں۔ گھر کا کچرا صاف ستھرا کرتے ہیں، گھر کو سارا کچرا ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں، کچرے دانی میں ڈالتے ہیں۔ واہ میرا مالک تجھے اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، تو اپنے بندوں کا میل کچرے دان میں نہیں ڈالتا بلکہ جنت الفردوس کے اندر ڈالتا ہے۔ میرا تیرے بندے کے مال کے میل سے اللہ کا قرآن ترقی کر رہا ہے، تیرے بندے کے مال کے میل سے صدقہ میل ہے، خیرات میل ہے، اللہ کے گھر بن رہے ہیں، گھر خدا کے تعمیر ہو رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ جب اللہ کو تمہارے مال پر کھوٹے پر اتنا پیار ہے، اللہ کو اصل پہ کتنا پیار ہوگا میرے عزیز۔ ہم کوئی اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، زبان تھک جاتی ہے 10,000 مانگتے، اور پھر ہم کہتے ہیں یار 100 50 10 20 جتنی جس کی توفیق ہمت کر دو تو سارے ڈال دیتے، اور 10 روپے ہم وہ نہیں کہتے بھی نئے نوٹ ڈالنا جیسا تمہارے پاس ہے، جو مارکیٹ میں نہ چلتا وہ بھی ڈال دو، اللہ وہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ مال کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ کاروباری آدمی کو۔ مال کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جسے دنیا کے اندر رہنا سہنا ہو۔ مال کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ ضرورت جس کے پاس ہوتی ہے، اولاد کی ہو، بچوں کے لیے۔ اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، نہ اللہ کی بیٹی، نہ بیٹا، نہ ماں، نہ باپ، نہ سسرال، نہ میکا، نہ بہن بھائی، نہ اللہ کا دوست یار، ایسی کوئی اللہ نے چیزیں پالی کوئی نہیں کہ جہاں مال خرچ ہوتا ہے۔ پھر بتاؤ اللہ کو مال کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ سوال میں نے نہیں کیا، 1400 سال پہلے حضور سے سوال ہوا، یسألونک ماذا ینفقون، کہاں خرچ کریں؟ اور کہا یا اللہ مجھے کیا پتا کہاں کرنا ہے، بتا انہیں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے بہترین خرچہ ماں باپ کے اوپر ہے۔ اللہ مدرسوں پہ نہیں، مسجد پہ نہیں، ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے بہترین خرچہ ماں باپ کے اوپر ہے۔ مسجد بنوا رہا ہے، ماں باپ کو دعائی نہیں لا کے دیتا۔ مسجد بنوا رہا ہے، ماں باپ گھر کے اندر بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے، کس وجہ سے؟ یار میری ذمہ داری تھوڑی ہے، میرے بچے نہیں ہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں نے بجلی کا بل نہیں دینا، میں نے گیس کا بل نہیں دینا، یہ مصیبتیں میرے لیے کیا میں ان کا بیٹا ہوں؟ لو باہر 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے اور ماں باپ کی تو روٹیوں کے لیے جھگڑ رہا ہے۔ عدالت کے اندر ایک کیس آیا، باپ نے بیٹے پہ کر دیا، میرا بیٹا مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ جج صاحب نے بیٹے کو بلا لیا، بھائی کیا کیس ہے؟ کہ خرچی مہینے کی دیا کر۔ انہوں نے کہا جج صاحب میرے ابو سے پوچھو کوئی تک بنتا ہے؟ میرا باپ دنیا کو زکوٰۃ تقسیم کرتا ہے، میرے سے خرچہ مانگ رہے، اسے چاہیے مجھے دے، اتنا امیر ترین آدمی علاقے کا ہے۔ انہوں نے جج نے کہا نہیں تیرا حق ہے، تیری ذمہ داری ہے تو اپنے بچے کو اپنے باپ کو دے۔ کتنا دیا کروں جی؟ باپ سے پوچھ۔ انہوں نے کہا 1 دینار دیا کرے، 1 دینار، 1 درہم دے دیا کرے۔ جج عدالت میں لوگ بیٹھے ہنسنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا بابا دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا تو یہ بچہ 1 درہم دینار دے دے گا کیس کرانے کو؟ انہوں نے کہا 1 دینار دے دیا کرے۔ طے ہو گیا، جج نے سگنیچر کر دیے، فیصلہ ہو گیا، بچے نے دینار دیا، ابا نے لیا۔ جب والد صاحب اور جج صاحب علیحدہ علیحدہ ہوئے تو جج صاحب نے کہا والد محترم ایک بات تو بتاؤ، کوئی تک بنتا کیس کرنے کا؟
ہر مہینے 1 درہم دیا کرے، ہر مہینے 1 دینار۔ ابا رونے لگ گیا، جج صاحب پریشان ہو گئے، بھائی کیوں رہا ہے؟ اب والد روئے، انہوں نے کہا بس بات دراصل یہ، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے بچے کی ملاقات کی ضرورت ہے۔ سال سال گزر جاتا ہے، میرے پاس ملنے ہی نہیں آتا، یہ ہر مہینے مجھے 1 درہم دیا کرے، کم از کم اس بہانے میں اس کا چہرہ تو دیکھ لیا کروں گا کہ نہیں دیکھ لیا۔ یہ مصیبتیں ہمارے گھروں کے اندر ہیں، اور قرآن کی رحمتیں گھر کے اندر کہاں سے آ جائیں گی؟ ان مصیبتوں کو دور کرو اپنے گھروں کے اندر سے۔ اولاد ماں باپ کا حق ادا نہیں کرے، اور ماں باپ اولاد کا حق ادا نہیں کر رہے، اور کیا کریں؟ حکومتوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ بیوی شوہر کا حق پورا نہیں کر رہی، شوہر بیوی کا نہیں، حکومت کا بیڑا غرق ہو جائے۔ گاہک دکاندار کا حق نہیں پورا دے رہا، اور مال دکاندار گاہک کا حق نہیں پورا دے رہا۔ عذاب الہی ہے، کوئی عذاب الہی نہیں ہے۔ جیسا مرید پیر چاہ رہا تھا مل نہیں رہا، اور جیسا پیر مرید چاہ رہا تھا وہ نہیں، یہاں جھگڑا پڑا ہوا ہے۔ حکومت جیسی رعایت چاہ رہی تھی ویسی نہیں مل رہی۔ یار کوئی تک بنتا ہے، تمہاری عقلوں پر پردے نہیں پڑ گئے؟ تم سمجھدار راجے ہو، ملک ہو، عوان ہو، مولوی علماء کرام ہو، میں تم حیران ہو تمہاری عقلوں پر۔ ووٹ کس کو دو گے؟ جو ہماری گلیاں بنائے گا؟ ووٹ کس کو دو گے؟ جو گیس کا نظام لے کے آئے گا؟ اور نہیں ہمارے جو ہے وہ روڈ پکے کرو تب ووٹ دیں گے۔ کوئی شرم والی بات ہے کہ نہیں؟ ان کو اپنا ایمان دے رہو بھائی، جو تمہاری گلیاں بنائیں، جو تمہارے فٹ پاتھ بنائیں۔ نہیں ہماری نوجوان جنریشن نے فیصلہ کیا، ووٹ اسے دیں گے جو ہمیں اسٹیڈیم دے گا، ووٹ اس کو دیں گے جو ہمیں پارک دے گا۔ اس پر پارک دی بھائی، انسانیت نہیں دی۔ نہ تم نے انسان کو ووٹ دیا، نہ ووٹ لینے والے نے تمہیں انسانیت کا سبق دیا، انہیں نالیاں دی۔ انسانوں کو ووٹ دو اور ان سے انسانیت مانگو۔ جنہیں اپنے ایمان کا نہیں پتہ، تماشا نہیں بنتا اسمبلیوں کے اندر، کوئی دعائے قنوت پر ہنستا ہے، کوئی سورہ اخلاص پر، کوئی اتحیات پر، کوئی نماز کی رکعتوں پر۔ کیا میں دیکھتا ہوں پوری دنیا کے اندر آپ کی میری ڈرامے بازی چلتی ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ مسلمان ایٹم بم سے طاقر ہو؟ اپنے ایمان میں اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ مکھی سے بھی ڈر جاتا ہے، مچھر سے ڈر جاتا ہے، اور ایٹم بم کا مالک بنے پھرتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے واسطے کو اپنی فکر کرو۔ یہ 1 سال کے بعد جو جلسہ کروایا جاتا ہے نا، اب میرا بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ کون کہتا ہے بچیوں کو حافظ نہیں بنانا چاہیے؟ دیکھو بھائی، برات دروازے پر پہلے آتی ہے یا برات کا انتظام پہلے کیا جاتا ہے؟ برات کو دروازے پہ بلایا جاتا ہے، انتظام پہلے ہوتا ہے نا بھائی۔ ڈولی کو تیار کر کر دروازے پر اس وقت لایا جاتا ہے جب دلہن تیار بیٹھی ہو، ڈولی تیار اس وقت ہو۔ جس گھر کے اندر تم نے حافظہ لے کے آنی ہے، پہلے اس گھر کو تیار کرو۔ حافظہ اس گھر کے اندر آئی جس گھر میں سارے بے نمازی۔ حافظہ اس گھر کے اندر آئی جنہوں نے دروازے پر تیل چھڑکنے والیوں نے استقبال کیا، ان کے ناخن اتنے بڑے بڑے بھیڑیے کہ ان کے ناخنوں کے اندر پتہ نہیں لگتا۔ یہاں قرآن بچے گا اجڑے گا۔ اور آنے والی کے باپ نے بھی اس پر اتنا بڑا ظلم کیا، اسے 5 فٹ کا شیشہ دیا، اتنا بڑا آئینہ، کہ روزانہ اس کے اندر اپنا چہرہ دیکھا کر۔ اس نے 1 دن کا اسے کردار نہیں دیا کہ اس کردار میں تم نے اولاد کی تربیت کر۔ کردار والا آئینہ نہیں لے کے آئی، نکھار والا آئینہ لے کے آئی۔ ابو کے پاس کردار تھا ہی نہیں، امی کے پاس بھی نہیں تھا، اس نے کردار تو بیچ دیا 5 روپے کے نفع کے اوپر۔ اس نے کردار تو بیچ دیا رشتہ دیکھنے کے اوپر۔ صوم و صلات کی پابند ہو، رابعہ بصری کیوں نہ ہو، نیا نقش اچھے نہ ہو، ہمیں قبول نہیں۔ وہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، معاشرے کے اندر ہم کیا لوگوں کو تعارف کرائیں گے کہ نمازی عورت ہے؟ لوگ تو چہرے کی خوبصورتی دیکھیں گے۔ اس بیوقوف کو کون سمجھائے؟ یہ چہرے کی جو خوبصورتی ہے یہ تو 5000 روپے بیوٹی پارلر میں لگا کے آئی ہے، اور جو کردار کی خوبصورتی ملتی ہے وہ باپ کی انگلی پکڑنے میں اور ماں کی گود میں ملتی ہے۔
ماں کی گود کا سکول بند ہو گیا اور پہلا ٹیچر ابو جان تھا. بس ان دونوں نے اپنی ڈیوٹی سے ہاتھ کھڑے کر لیے. اس نسل کا بیڑا غرق نہ حکومت نے کیا, اس نسل کا بیڑا غرق نہ میڈیا نے کیا, نہ موبائل نے کیا, اس نسل کا بیڑا غرق ماں باپ نے کیا ہے. میرے سے باپ جب اتنے سے معصوم بچے اور بچی کے سامنے یوں بیٹھ کے کش پھونک مارے گا تو بیٹا کیا رات کو کھڑے ہو کے مصلی پہ قرآن پڑھے گا؟ اماں رات کو 3 بجے تک موبائل دیکھے اور بیٹی کو کوئی کہ 2 بجے تہجد پڑھ کے دکھائے. جب ماں ہی دوپٹے کے کلچر کی مخالفت کرے اور کہ یہ کیا کر دیا, اتارو اس کو, تو پھر اس کا دوپٹہ میں 12 کو والو وہ بڑی والو ہم بچائیں گے, ہم تو پہلے اس کا دوپٹہ اتارنے کے لیے تیار بیٹھے. عید کا چاند نظر آنے کی دیر ہے, تم چوسنی پینے والی فیڈر پینے والی بچی پر تم ظلم کرتے ہو, اسے گود میں اٹھا کے لے کے جاتے ہو. میرا بیٹا کون سے کپڑے پسند کرے گا, اس نے یوں کر کے اشارہ کیا, اسے کیا پتہ یہ کیا ہے, حیا اور بے حیائی تو آپ نے بتلانی, یوں کر کے اشارہ کیا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور تشریف لائے, اتنا موٹا جوڑا پہن کے بیٹھی, پسینم پسین کپڑے تر. فاطمہ یہ کیا کر رکھا ہے, پہلے تیرے اندر جان کوئی نہیں اور سارا پسینہ نچڑ گیا. ڈڈا کہا لی ابھی تھوڑی دیر پہلے ابو آئے تھے اور کہہ گئے تھے فاطمہ جسم پر اتنا موٹا کپڑا رکھیو کہ تیرے جسم کی رنگت کپڑے میں نظر نہ آئے, قیامت کے دن اپنے باپ کو شرمندہ نہ کرنا. ہمارے گھر کے اندر کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں, دیکھ کر مرنے کو دل نہیں کرتا. بھائی بہن کے سامنے چڈی پہن کے کھڑا, ڈوب مرنے کا مقام نہیں. بھائی چڈی پہن کے کھڑا, بہن ترجمہ قرآن پڑھے گی موبائل کے اوپر, وہ تو دیکھے گی اس چڈی کے اندر کیا ہے, وہ موبائل کے اوپر دیکھے. یہ پوچھو علماء سارے بیٹھے. حیا عزائے حیا جب ظاہر ہونے لگ جائیں تو دونوں بہن بھائیوں کو بھی ایک بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں. 15 سال کے دونوں ہو جائیں تو ماں کو خبردار دونوں کو ایک علیحدہ کمرے میں بٹھانے کی اجازت نہیں. یا جوان بہن بھائی سو رہے ہیں, حیا بچی کہاں؟ ابھی عید آئے گی, تمہیں لوگوں کی مالوں کو چھیننے سے فرصت میں تو کھری کھری بات ہے, بہت تھک گئے رو کے. 3 ملکوں میں اسلامی 3 ملکوں میں جو اسلام کا میں کلچر دیکھ کے آیا, توبہ توبہ. تو بغداد جیسے شہر کے اندر حیا اجڑ گئی, بغداد جیسے شہر. حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس, او اللہ اکبر, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے باہر, توبہ توبہ توبہ. ان کی انسانیت ہے, اجڑے پڑے لوگ, ختم ہو چکی انسانیت. فندق المنصور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے روزے کے پاس, جہاں ہماری ڈیوٹی لگی تھی, جہاں کھانا کھونا ملتا تھا, یہاں پہ جہاں ہمیں ٹھہرایا گیا تھا, وہ ایک بچی مجھے بہت اچھی طرح نسرین اس کا بہت اللہ نے نیا نقشہ ایسے بنایا جیسے پوچھ کے بنایا. حضرت یوسف کے حسن کو چھینٹا مارا اس بچی کے چہرے پہ. وہ تنگ لباس, مجبور تھے, ہم کیا کرتے, وہ ایسا تنگ لباس پہنتے کہ آنکھیں نہیں. میں نے گھر والوں سے کہا میں کہ کچھ چادر لاؤ اوپر سے. انہوں نے کہا اللہ کے واسطے پردیس میں بیٹھے ہیں, الوی حکومت ہے, خدا کو مانتے ہی نہیں. یہاں پہ تو جہاں سے بلال سو رہا ہے وہ حکومت وہ خدا کو مانتی نہیں, علی کو خدا مانتے. میں کہا تو لا تو صحیح کچھ نہیں ہوتا, خیر کے کام میں برکت ہوتی. وہ چادر لے کے آئی, وہ شامی عربی بولتی تھی, میری ٹوٹی پھوٹی ہے. میں نے کہا ذرا بیٹی آ گئی. میں نے کہا میں تیرے سر پہ کے اوپر دے دوں, گفٹ دوں, ہدیہ. بھائی اس نے سر نیچے کیا, میں نے اس کے سر پہ چادر ڈال دی. اس نے میرا ہاتھ پکڑا, پتہ نہیں دایاں یہاں ہے, اتنا چوما. اور مجھے علماء 17-18 علماء ساتھ تھے پاکستان سے, سارے مجھے اشارہ کہ میں کرنا, اس کو نہ منع کرنا, چومنے دو. اس نے عربی میں ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا یہ تمہارے پاکستان میں ہے؟ میں نے کہا ہے. کہنے لگی پھر تم بلال کی اولاد ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہ بلال کی اولاد صحابہ کی اولاد نہیں. پھر اس نے یوں میری مجھے اتنا یاد ہے, اس نے یوں انگلی ڈالی سر کے, پھر یوں کھینچ, پھر اس طرح رکھا.
کہنے لگی تم کتنے قیمتی لوگ ہو، جس ملک میں ہمارے روزانہ رات کو کپڑے اترتے ہیں تو ہمارے سروں پہ چادریں دینے کے لیے آ گئے۔ اور کہا دعا ایک ہاتھ سے یوں دعا ہمارے واسطے دعا، مجھے آتی نہیں دعا کی عربی دعا، میں نے کہا کروں گا، کہ دعا کر میں تمہارے ساتھ چلوں پاکستان میں۔ اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھو، میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی نہیں، میں نے کہا اللہ مر جائے پاکستان میں نہ آئے۔ اگر ہمارا اسلامی کرچل اس نے ایئرپورٹ کے اوپر دیکھ لیا، چادر تو دور کی بات کلمہ ہی چھوڑ کے چلی جائے گی میرا۔ دوپٹہ اچھا ہی لگتا ہماری بیٹیوں کو، یہ ساری سیرت سننے کے لیے آئی ہیں معلمات سے، ہم تمہیں چادریں دے دے کے تھک گئے، تم نے اتارنے میں دیر نہیں کی۔ رمضان المبارک کی افطاری اور سحری جو دوپٹہ اتار کے عورت پکائے گی، کیا اس کے کھانے سے روزہ رکھنے والا اور کھولنے والا رات کو تراویح پڑھ سکے گا؟ عقل مند آدمی وہ نہیں جو گھر کے اندر کیڑی آئے اور مکوڑے آ جائیں کیمیکل ڈال کر ان مکوڑوں کو، عقل مند آدمی وہ ہے وہ سوراخ دیکھے جس سوراخ کے سے ہمارے گھر کے اندر کیڑے مکوڑے آئے۔ عقل مند آدمی وہ نہیں ہے جو اپنے بچوں کو شرارت کرتے ہوئے مارے، عقل مند آدمی وہ ہے جو اس شرارت کے آغاز کو دیکھے کہاں سے آ رہی ہے۔ میرے چاند حلال کمانا مردوں نے چھوڑ دیا اور سر پر دوپٹہ رکھ کر پکانا عورتوں نے چھوڑ دیا۔ کھانے والا کتا بلا بن رہا ہے۔ جب مرد حلال کمایا کرتے تھے اور عورتیں صوم و صلات کی پابندی اور بالوں کو چھپا کر روٹی پکایا کرتی تھی تو ہر کھانے والی رابعہ بصریہ بنا کرتی تھی اور ہر کھانے والا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بنا کرتا تھا۔ میرا یہاں پکڑو آ کے، روشن خیالی روشن خیالی، کیا روشن خیالی؟ میری بچی اس کو سمجھاؤ، میرے بھائیوں اپنی بہن کو، اپنی بیٹی بیوی کو سمجھاؤ، جنت میں نہیں جانا چاہتی؟ یہ میلاد پڑھا جا رہا ہے، یہ آج کے رسول ہیں؟ استغفر اللہ۔ میں نے ایک دن دیکھ لیا، اس نے مجھے دکھایا، اتنا میک اپ اور اتنے ٹھمکے اس کے اور حضور کا میلاد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد تشریف لائے، باہر گلی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی، پردہ ہٹا کے یہ نہیں فرمایا فاطمہ اب عائشہ آواز نیچی کر دے، بلکہ اندھیرے میں مٹی کا ڈلا کریدتے رہے، دیکھتے رہے، مٹی کا ڈلا مل گیا، پانی منگوایا، آپ نے اس ڈلے کو اپنے ہاتھوں سے توڑا اور مٹی بنا کے پانی ڈال کے گارا بنا دیا اور دیوار پر ہاتھ پھیرتے رہے، کس کی سوراخ سے آواز آ رہی ہے؟ پھر رحمت والے نبی نے اپنے ہاتھ سے گارا ملا سوراخ بند کر دیا، فرمایا عائشہ تلاوت آہستہ کر، ہر گلی کے اندر گزرنے والا محرم کوئی نہیں، اے عائشہ اگر تیرے قرآن کی تلاوت کسی غیر محرم کے کانوں میں پڑ گئی، رب کبریا کی قسم ہے قیامت کے دن خدا کے دربار میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ عورتوں کی بات نہیں کرتا، مردوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، گوشت لینے خود جاتے ہو، سبزی لینے خود جاتے ہو، بجلی کے بل ساری چیزیں خود کرتے ہو، لیکن میرے بچوں، میرے ویروں، میرے پیاروں، اپنی عورتوں کا پرائیویٹ سامان لینے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ مولانا ادریس صاحب، مولوی عبدالعلی صاحب، جو نوجوان 500 روپے کی بالوں کی کٹنگ کرائے گا اور 500 روپے کا اپنے چہرے کا فیشل کرائے گا، اپنے ناخنوں کا، اپنی انگلیوں کے ناخن بڑھائے گا اور مس یو لو یو کے اپنی انگوٹھیاں پہنے گا، وہ تیری میری بیٹی کی غیرت کیسے بچائے گا؟ جب پوچھے گا اپی جان کون سا سائز ہے، اپی جان بتاؤ فگر کا کیا سائز ہے، رب کعبہ کی قسم تیری اپی کو کچھ ہو یا نہ ہو، تیری غیرت کا اسی وقت تیرے گھر سے جنازہ نکل جاتا ہے۔ دنیا کو بتاتی پھرے گی میرے جسم کا سائز یہ ہے، دنیا کو بتاتی پھرے گی مجھے یہ والا کپڑا تنگ آئے گا یا وہ آئے گا۔ اللہ اکبر، قیامت کب آئے گی؟ جب غیر محرموں کو عورتیں کپڑوں کا ناپ دینے لگ جائیں گی۔ دھڑا دھڑ جوتیاں پڑ رہی ہیں، 2 ہاتھوں سے پڑ رہی ہیں، 4 ہاتھوں سے پڑ رہی ہیں، احساس ہی کچھ نہیں ہو رہا۔
افسوس اس بات کا نہیں، اللہ اکبر، کہ ہمارے پر مہنگائی کا عذاب آ گیا، افسوس اس بات کا ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے ہمارے گھر کے اندر مصلی بچھانے والا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ آئل کا پیکٹ، گھی کا پیکٹ 500 روپے کا ہو گیا، افسوس اس بات کا پورا سال گزر گیا، رب اکبر کی قسم ہے حافظوں کے گھر کے اندر بھی کسی نے قرآن نہیں کھول کے دیکھا۔ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، بے نمازی عورت کے ہاتھ کا کھا کر اس کا بچہ قرآن بھول گیا۔ ہم نے تو تمہیں ایک ہیرا دیا تھا، ہم نے تو تمہیں پگڑی باندھ کے دیا تھا، ہم نے تو تمہیں ہار پہنا کے دیا تھا، ہم نے تمہیں اس مشین کو، اس کھلونے کو چالو کر کے دیا تھا۔ ابھی اس بچے نے آپ کو صبغۃ اللہ وصبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ پڑھ کے سنایا، ام کنتم شہداء تمہیں پڑھ کے سنایا۔ ہم نے تو ریموٹ دیا تھا، 7 چابی دے دی تھی، 7 بٹن دے دیا تھا، اسے جب بھی دباوے گی اس کے منہ سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی۔ 1 سال یہ بچہ تیرے گھر میرا قاری ادریس کو پوچھنے کا کہ مولوی عبدالعلی صاحب کو، ان علماء کو مجھے پوچھنے کا کہ بتا تو نے میری محنت پہ پانی کیوں پھیر دیا؟ جب سے یہ بچہ اس ادارے میں آیا 3 سال ہم نے تمہارے سے کبھی فیس نہیں مانگی، ہم نے تمہارے سے کبھی چندہ نہیں مانگا، ہم نے تمہارے سے کبھی روٹی نہیں مانگی، ہم نے تمہارے سے بچوں کے آنے جانے کا کرایہ نہیں مانگا۔ اولاد تیری تھی، بھیکے لوگوں سے ہم مانگتے رہے، بچے تیرے پڑھتے تھے، رو رو کے خدا کے آگے دعائیں ہم کرتے رہے، تمہارے بچوں کو پڑھانے کے لیے صبح 4 بجے سے رات 10 بجے تک ایک جگہ بیٹھے رہے، ہمارے گھروں میں جنازے اٹھ گئے، ہم نے مدرسے کی چھٹی نہ کی، ہمارے گھروں میں شادیوں نے مدرسوں کی چھٹی نہ کی، سال ہو گیا بہنوں کے دروازے پہ نہ چڑھے، سال ہو گیا بھائیوں کی دعوت پر نہ آئے، اپنے گھر والوں کو بھتیجے بھانجوں کی شادی پہ بھیج دیا۔ کس لیے؟ آپ کے بچے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ آیا، لوگوں کے دروازوں پہ ہم جاتے رہے، اپنے گھر میں چولہا جلے یا نہ لے گئے۔ ان سارے طالب علموں سے پوچھو کبھی پورے سال میں روٹی دیر سے ملی، ان طالب علموں سے پوچھو کبھی قاری صاحب نے کہا آج بھوکے رہو، ہمارے گھر میں آٹا کوئی نہیں ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے جوتیاں ہماری گھس گئی۔ آج میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں حافظ قرآن کی داڑھی کہاں چلی گئی؟ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کی ٹوپی پگڑی کہاں چلی گئی؟ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کی شلوار قمیض کہاں سے چلی گئی؟ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ تہجد مدرسے میں نہیں چھوڑتا تھا، بتاؤ اس کی جمعے کی نماز کہاں چلی گئی؟ دو جواب مجھے آپ اس وقت اسے مدرسے میں لے کے آئے تھے۔ میں بدتمیزی نہیں کر رہا، میں تو تڑاک سے بات نہیں کر رہا، میں آپ جناب سے بات کر رہا ہوں۔ آپ اس وقت اسے مدرسے میں لے کے آئے جب اسے ناک صاف کرنی نہیں آتی تھی، آپ اس وقت اسے مدرسے میں لے کے آئے جب اس کا پیشاب پجامے میں نکل جاتا تھا، آپ اس وقت اسے مدرسے میں لے کے آئے جب اسے دایاں بایاں جوتا پہننے کی تمیز نہیں تھی، آپ اس وقت اسے مدرسے میں لے کے آئے جب اسے روٹی کا ٹکڑا نہیں توڑنا آتا تھا۔ لیکن ہم نے 2 سال میں محنت بھی کی، خدا کو رو کے دکھایا، ہم نے اس قابل تمہارا بچہ بنا دیا جو مصلی پہ کھڑا ہو کے پورا قرآن سنا بیٹھا ہے۔ حکومتوں نے ہماری مخالفت کی، محلے داروں نے ہماری مخالفت کی، عوام نے ہماری مخالفت کی۔ ایمانداری سے بتاؤ بوبڑی کس جامع عبداللہ بن مسعود میں آنے والوں ہمیں پیار والی نگاہ سے کس نے دیکھا؟ ہمارے اپنے رشتہ دار سگے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ مولوی کو دے رہے ہیں۔ ہمارا قصور یہ کہ ہم نے خدا کے قرآن کی تشہیر کے لیے اپنا آپ لگا دیا۔ اور لوگوں تمہیں کس نکمے نے کہہ دیا کہ جس کے پاس مال ہو بیٹی اسے دو؟ اگر بیٹیوں کا سکھ مال سے ہوتا تو امیروں کے گھر سے بیٹیوں کے جنازے نہ نکلتے۔ اگر مال سے سہاگ بچتا خدا کی قسم کسی امیر کے گھر سے طلاق کا کاغذ لے کے کوئی بچی نہ آتی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے بیٹی کا نکاح کیا، بیٹی کے لیے ہاں کی 3 جملے میرے نبی نے فرمائے اہلا و سہلا مرحبا. ہم دنیا دار سمجھتے ہیں اس کا مطلب خوش آمدید ہے. اہلا و علی میرے پورے خاندان میں تو ہی قابل تھا جس کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دوں. سہلا علی مجھے پتہ ہے تیرے پیر میں جتی نہیں، میں تیرے سے بری کا، میں تیرے سے حق مہر کی ڈیمانڈ کوئی نہیں کروں گا. علی میں تجھے یہ نہیں کہوں گا جنت کی سردار کے لیے پکا مکان بنا دے، بلکہ جس صحابی نے مکان دیا کان میں کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری بیٹی کی پیروں کی تلیاں ریشم سے زیادہ نرم ہے، کملی والے جو میں نے گھر دیا وہ اس کا سارا فرش ٹوٹا ہوا ہے. رحمت والے نبی نے 2 مائیوں کو بلایا، ایک حضرت اسماء بنت عمیس، ایک حضرت ام ایمن کو بلایا. فرمائے لال رنگ کی مٹی لے جاؤ، میری فاطمہ کے سیل کی پالک صفائی کر دو، میری فاطمہ کا سیل ذرا کھردرا اسے سیدھا کر کے رکھ دو. یہ 2 مائیاں گئی اور جا کر اللہ غنی اپنے ہاتھوں کا گارا بنا کر لال رنگ کی مٹی فرش میں لگا دی اور 2 کیلیں 2 کھٹیاں کپڑے ٹانگنے کے لیے لگا دی اور آئی. نہ کوئی سیج تھی، نہ بیڈ تھا، نہ پھولوں کی مالا تھی، نہ پھولوں والی گاڑی تھی، نہ پھولوں والی ڈولی تھی. رحمت کائنات کے پاس آئی، آپ نے فرمایا میری بچی کی سیج سج گئی. جی کملی والے اپنے ہاتھوں سے لپائی کر کر پھٹا ہوا کمبل تیری بچی کے مسحری پہ بچھا دیا ہے. ہوتی ہے نا لوگ کہتے ہیں یار کوئی نہیں، رزق آدمی کے اولاد آدمی کی نصیب کی اور رزق عورت کے نصیب کا، گھر جائے گی خود برکت آ جائے گی. اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے باہر کھڑے ہیں، حضور ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے حالت دیکھی، چہرے پر مایوسی، مایوسی، خوف کا اثار دیکھ. علی کیا ہوا؟ حضرت علی کہتے ہیں حضور کا سامنا کر کے میری آواز ہی بند ہو گئی. کیا کہے گا باپ جو بیٹی کو 2 وقت کی روٹی نہ دے سکا؟ آپ نے یوں کر کے اندر اشارہ کر دیا. رحمت کائنات نے جلدی سے پردہ ہٹایا، دیکھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پہ لیٹی ہوئی آخری سانسیں لے رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا، علی کیا ہوا؟ اللہ اکبر. یوں نہیں کہا جی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، یوں نہیں کہا جی بچوں کا کام کرتے کپڑے دھوتے دھوتے اللہ اکبر زیادہ جاگتی رہتی ہے کمزوری جسم میں آ گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نہیں کہا جی شوگر ہے، آپ نے یوں نہیں فرمایا راتوں کو جاگتے جاگتے قرآن پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہے. اللہ. حضرت علی کہنے لگے میرا منہ بعد میں کھلا، آنکھ سے آنسو پہلے نکل آیا. رحمت کائنات نے فرمایا علی کیا ہوا؟ میں نے یوں کر کے اشارہ کیا، آج 4 دن ہو گئے تیری بیٹی کے منہ میں کھجور کا دانہ ہی کوئی نہیں گیا، جس کی وجہ سے نکات کمزوری آ گئی، مصلی پہ گر گئی. آپ نے یوں دیکھا علی کو مسکرائے کہ ڈرتا کیوں ہے؟ اللہ اکبر. کیا میں تجھے یوں کہوں گا کہ بیٹی کو طلاق دے دے؟ کیا میں تجھے کوسنے دوں گا؟ کیا میں تجھے گالیاں دوں گا؟ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم زحمت بن کے نہیں آئے، ہم تو سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. اے علی بیٹی کو روٹی نہیں ملی تو تیرا اس میں کیا قصور ہے؟ اپنی بیٹی کو مخاطب کیا. کیا پوچھ رہے؟ اے میری بیٹی فاطمہ الزہرا تجھے 4 دن سے روٹی نہیں ملی، تو نے علی سے جھگڑا تو نہیں کیا؟ اللہ اکبر. اے فاطمہ تو نے اپنی آواز علی کی آواز سے اونچی تو نہیں کی؟ اما فاطمہ کہتی میں آنکھیں کھول کے دیکھ رہی ہوں، بجائے میری روٹی کی وکالت کرنے کے علی کی وکالت کرنے لگ گئے. کیا سمجھتی ہے فاطمہ کا جی؟ کیا سمجھتی ہے فاطمہ کا جی؟ کیا سمجھتی فاطمہ کا جی کہ میں تیرا ہاتھ پکڑ کے گھر لے جاؤں گا اور میں اپنی گھر والیوں سے کہوں گا اس کے لیے روٹی کا انتظام کرو؟ اے نو فاطمہ اگر میں گھر اجاڑنے لگ گیا تو گھر بسانے کے سبق کون سنائے گا؟ اٹھ میری بیٹی، امت کے لیے مثال بن کے دکھا. اتنے میں پردے کے پیچھے سے کسی کا سایہ نظر آیا. علی دیکھیو کون ہے؟ حضرت علی نے سایہ پردہ ہٹا، جی بلال ہے. ہاں نماز کے لیے اذان دینے کے لیے گیا. کیا کیا رحمت کائنات نے؟ اپنی کملی مبارک اتار کے فاطمہ کے اوپر حضرت علی کی چادر لے کے ڈال دی. اچھا سو جا، قضا نماز ادا کر کے پڑھ لیو، میں قیامت کی سفارش کروں. نہیں، بلکہ بغلوں میں ہاتھ دے کر سیدہ کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کے باپ بیٹا دونوں رونے لگ گئے، بیٹی رونے لگ گئے. فرمایا فاطمہ کھڑی ہو، بار بار گر. اے فاطمہ گرتے گرتے تیرا انتقال ہو جائے میں برداشت کروں گا. اگر اذان کے بعد نماز کا وقت چلا گیا، اگر تُو نے نماز کا سجدہ نہیں دکھایا تو قیامت کے دن تیرا باپ امت کو کیا منہ دکھائے گا؟
لاؤ ایسی زندگی کہاں سے لے کے آؤ؟ فاطمہ تو گھر میں موجود ہے، علی تو گھر میں موجود ہے، حسین حسن تو گھر میں موجود ہے، بیٹا محمد تو گھر کے اندر موجود ہے، میرے عزیزو بیٹی رقیہ زینب موجود ہے، ماں خدیجہ گھر کے اندر موجود ہے، میرے عزیزو ان کا کردار بتاؤ کون سی مارکیٹ میں بیچ دیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا جب رحمت کائنات کے سامنے سارے کھڑے ہوں گے. بتاؤ آپ کی میری باری آئے گی تو آپ کے اپنے میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو اللہ ایک اوپر کا حصہ تھا، جب پتہ لگا پاکستان سے علماء کرام آئے اندر کا حصہ کھول دیا گیا. اب 15-16 تہ خانے کی سیڑھیاں اتر کے نیچے گئے. حضرت بلال کی قبر کو میں گلے سے لگا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا عبدالحنان موقع ہے، اس میں وہ محمد کا غلام سو رہا ہے جو جوتے سمیت بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو گیا. مکے کی سرزمین پر دل اٹھانے والے تو سارے تھے نبی کے یاروں میں، وہ بھی اور نبی کے یار بھی، رحمت والا نبی. اور یہ حبشے کا غلام ہے، مکے کے کفر کے سامنے، مکے والوں کے ظلم کے سامنے جو پہاڑ بن کے کھڑا ہو گیا تھا. جب آدمی کسی سے ملتا ہے تو آپس میں تعارف کرایا جاتا ہے. مجھے ایسے محسوس ہوا کہ سیدنا بلال حبشی نے میرے سے پوچھا میرے مکان میں آپ بغیر اجازت کیوں آ گئے؟ میں نے کہا عبدالحنان پاکستان سے. اچھا عہدہ کیا؟ میں نے کہا آج کے رسول. حضرت بلال ایسے لگا جیسے ہنسنے لگ گیا. کہا دوبارہ کہیو. میں نے کہا آج کے رسول کا ذرا منہ دکھا. حضرت بلال میرا منہ دیکھ کے ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا کیا ہوا نبی کے بلال؟ کہ تو بھی آج کے رسول ہے، مجھے بھی دنیا آج کے رسول کہتی ہے، تو بتا آج کے رسول بننے کے لیے تجھے کیا خرچ کرنا پڑا؟ میں نے کہا بلال آج کے رسول بننے کے لیے مجھے ملا مجھے خرچ کرنا نہ پڑا. کہنے لگے کیا ہوا؟ میں کہا آج کے رسول مکھن پروٹی کھا کے بنا. بلال کے سینے سے اونکا نکلا، گڑ گڑ کی آواز آئی. بلال کہنے لگا تو مکھن پروٹی کھا کے آج کے رسول بنا؟ رب اکبر کی قسم ہے میں چمڑے ادڑوا کے آج کے رسول بنا. تیرے عشق کا معیار چھوٹے گوشت کی یخنی، تیرے عشق کا معیار سفید کاٹل، تیرے عشق کا معیار خس خوشبو، تیرے عشق کا معیار ٹوٹی کرولا گاڑی. بغیر اے سی کے تقریر نہیں ہوتی، بغیر بوتل پانی کے تقریر نہیں ہوتی. میں آج کے رسول ہوں. مجھے پوچھ مکے والے مار مار کے مجھے عدم ہوا کر دیتے تھے، ہفتہ گزر جاتا تھا مجھے پانی پلانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. کہ مکے کی گلی میں مجھے اتنا مارا جا رہا، لوگ گھسیٹ کے مجھے اس دروازے پہ لے آئے، اس محلے میں لے آئے جس گلی میں سرکار کا مکان تھا. اللہ اکبر. جب امیہ نے میری کمر کی ریڑھ کی ہڈی پہ درہ مارا، میری چیخ نکل گئی. میری پکار سن کر کملی والا اپنی چرپائی سے اپنی مسیری سے اٹھے اور دروازہ کھول کے مجھے دیکھا. کہا اے میرا بلال، کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے حضور کی آنکھوں میں دیکھا. میں نے کہا بلال تیری ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ لگی، تیری ہائے سیاہ بنا کے لال پریشان ہو گئے. حضرت بلال روتے بھی ہنسنے لگے کہ سرکار میری طرف دیکھو. آپ نے فرمایا بلال ابھی تو رو رہا تھا، ہنسا کیوں؟ کہ کملی والے وہ رو اس لیے رہا تھا یا اللہ جسم کمزور ہے لیکن تیرے ایمان تیرے دل کے پھیلانے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، مولا مجھے ہمت دے. بلال ہنس کیوں رہا ہے؟ کہ کملی والے روتے کیوں؟ اندر جا کے آرام سے بیٹھ جاؤ، کھاؤ پیو. جب تک تیرا بلال زندہ ہے اللہ کے دین کو پورے عالم میں پھیلانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. وہ حبشے کا بلال ہو کر مدینے سے شام تک اسلام کا پرچم بلند کر گیا. اب پاکستان کی 22 کروڑ عوام آج کے رسول بن کر اپنے گھر میں دین نہ زندہ کر سکے. مولوی صاحب یہ آپ کی مسجد تو بہت بڑی ہے،
بس اتنا حصہ یہ پہلی باؤنڈری ہے، اتنا حصہ کتنا ہوگا میرے عزیزو؟ حضرت علی کا مکان نجف کے اندر ہم نے نماز پڑھی جس میں رات میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ضرب لگی، شہید ہوئے، وہاں سے گزرے، اس وقت ہماری فلائٹ تھی رات کی، قطر ہم نے آنا تھا، کہنے لگے نہیں مولانا حضرت علی کا مکان دیکھتے جاؤ، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان دیکھا، اتنا بڑا حال تھا، اللہ اکبر، یہ آپ کی خدا کی قسم محراب بڑی ہے، علی کا کمرہ چھوٹا تھا، 6 کمرے تھے اس مکان کے اندر، ایک کمرہ سیدہ رقیہ ام کلثوم کا، ایک کمرہ حضرت زینب کا، ایک کمرہ حضرت حسین حسن کا، ایک کمرہ ام البنین کا، ایک کمرہ حضرت عباس کا، ام البنین حضرت علی کی گھر والی دوسری، حضرت عباس علی کا بیٹا، حضرت حسین کا ستیلہ بھائی، اور ایک کمرہ جناب حضرت عباس کا، 6 کمرے۔ مولانا تصور کیجئے ایک کمرے میں پانی کا کنواں تھا، اس میں سے پانی رس رہا تھا کہ یہ کنواں حضرت علی کے اپنے ہاتھوں کا ہے، اور واقعی پرانا سا کنواں تھا، پانی میٹھا میٹھا باہر آ رہا تھا۔ میں نے یہاں دماغ میں سوچا، میں نے کہا واقعی علی انجینئر نہیں تھے، واقعی میرے عزیزوں پانی کی نکاسی کا انتظام بتانے والی نہیں تھے، پانی تو باہر ہوتا ہے تاکہ نکاسی باہر کو ہو جائے، کمرے میں پانی کیوں؟ وہاں کا مندوب مصری تھا، کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا مولانا، پہلے اس نے انگلش میں بتایا پھر عربی میں کہ یہ مکان وزیر اعظم کا نہیں، یہ مکان نبی کے داماد کا مکان ہے، حضرت علی کی اولاد کا مکان ہے، نبی کے نواسے نواسیوں کا مکان ہے۔ حضرت علی نے پانی کا کنواں اپنے کمرے میں اس لیے بنوا لیا کہ رسول اللہ کی بیٹیاں پانی بھرنے کے لیے باہر جائیں گی، ان کی جتی کے نشانوں پر غیر محرموں کی نظر پڑ جائے گی۔ علی اتنا با کردار تھا کہ علی نے اپنی بیٹیوں کے جوتے کو بھی امت کے سامنے نہ دکھایا۔ میں نے اپنی بیوی میرے ساتھ بیٹھی تھی، رونے لگ گئی، میں نے کہا دیکھ تو روزانہ کہتی ہے بس زندگی میں بچوں کو ایک بڑا مکان دے دے، میں نے کہا کیا کرے گی بڑا مکان لے کر، جس مکان میں اولاد تیرے سو میں جوتیاں مارے؟ اللہ سے مکان نہ مانگ، اللہ سے مکان کا سکون مانگ، اولاد کے ہاتھوں کی عزت مانگ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ذرا سوچ 1400 سال سے پہلے جنت کی شہزادیاں کچے مکانوں میں رہ کر سجدے کر کے خدا کو راضی کر کے چلی گئی۔ بتاؤ بتاؤ میرے یارو، اس مکان کا کیا کرنا جس مکان میں بیٹے کے پاس باپ سے ملاقات کرنے کا وقت نہ ہو؟ اس مکان کا کیا کرنا جو 24 گھنٹے میں بیٹی باپ کو ایک چائے کی پیالی نہ پلا سکے؟ اس مکان کا کیا کرنا جس مکان کے اندر اللہ اکبر صفائی میں پردوں میں قلینوں کے چکر میں بیوی شوہر کو نہ ٹائم دے سکے؟ بتاؤ وہ مکان قبر میں لے کے جاؤ گے؟ سکون مانگو خدا سے، عزت مانگو خدا سے، غیرت مانگو خدا سے، حیا مانگو خدا سے، رزق میں برکت مانگو، صحت کی سلامتی مانگو۔ اور یار ہم تو اپنے لیے کتنے بڑے ظالم ہیں، بتاؤ میرے عزیزو، کتنے دن ہوتے ہو جاتے ہیں اپنے لیے اللہ سے کچھ مانگتے ہی کوئی نہیں۔ بچوں کو یوں کر دے، بیٹی کو یوں کر دے، اچھا سا رشتہ بھیج، اللہ کہتے ہیں اپنے لیے بھی تو کچھ مانگ۔ بوڑھا ہو گیا ان کی خدمت کرتے کرتے، چٹے بال تیرے ہو گئے، کیا تجھے قبر میں نہیں آنا؟ کیا تجھے مرنا کوئی نہیں؟ اپنے لیے بھی تو کچھ لے کے جا۔ صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تو دکان پر بچوں کے لیے بیٹھنے والے، ایک آدھا گھنٹہ اپنی ذات کے لیے بھی میرے تو آگے بیٹھ کے کچھ مانگ لے۔ میرے کہنے پر ایک مرتبہ، میرے ویرو، میرے چاند، میرے کہنے پہ ایک مرتبہ ذرا جا کے آئینے میں اپنی شکل دیکھنا، خدا کی قسم آپ کو اپنی شکل دیکھ کے ترس نہ آئے، عبدالحلال خطابت چھوڑ دے گا۔ اپنی زندگی کی مایوسیاں چھپانے کے لیے کپڑوں کی چمک میں مایوسی چھپا رہے ہو۔ بیوٹی کریم لگا لگا کے مایوسی چھپا رہے ہو۔ اولاد کے دکھ میرے عزیزو اس سے چھپ رہے ہیں۔ کوئی ایسا باپ نہیں جو اپنے بچوں کے بارے میں خوش ہو۔ کیوں کہتے ہو بس یہ اللہ ان کا بھلا کرے؟ پتہ اس بھلے کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، بہت بڑے سینے میں گھاؤ لگے ہوئے جو اولاد نے ہمارے سینوں میں ڈال دیے۔ ترس نہیں آتا بیٹے کو باپ پر، ترس نہیں آتا بیٹی کو ماں پر۔
جو بیٹی ماں کو پانی نہ دے سکے، جو بیٹا باپ کا سہارا نہ بن سکے، بتاؤ میں نے بھا لگانی اس اولاد کو؟ خدا بھی سچا، قرآن بھی سچا، جس پر قرآن آیا مصطفیٰ بھی سچا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اور دیکھنا ان بچوں کے چکر میں اپنے آپ بیڑا غرق نہ کر لینا، اپنے لیے بھی تو کچھ کر کے آنا۔ حج جیسا فریضہ، بیٹی جوان ہے جی پہلے کیا کروں، ان کو پڑھنا لو پھر حج کروں گا۔ خدا نے تجھے صاحب حیثیت بنایا، حج کروا دے۔ بیٹیاں تو اپنا نصیب خود لے کے آتی ہیں، کبھی امیروں کے گھر میں سینے میں 5 گولیاں مروا دیتا ہے، کبھی غریبوں کے گھر میں جنازے اٹھوا دیتا ہے، اور خدا سے نصیب ہوا اولاد کے۔ میں پچھلے محرم میں پنو عاقل میں گیا، 2 محرم الحرام کو، اللہ اکبر میرے عزیزوں، پوری گلی کی لائٹیں بند تھی، پورے شہر کی لائٹیں بند، چراغ گل تھے۔ میں نے کہا یہاں اہل تشیع کی کثرت زیادہ ہے، لگتا ہے یہاں سوگ منایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا یار اندھیرا ہی اندھیرا۔ ایک آدمی کہنے لگا مولانا اللہ اکبر روشنی تو کل اجڑ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ روشنی تو چھل گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ایک گھر سے کل 11 جنازے اٹھے، 9 بچوں کے، 2 میاں بیوی کے، 2 روٹیوں کے لیے باپ نے بیٹیوں اور بیٹوں کے گلے پہ چھری چلا دی، پھر بیگم کا گلا کاٹا، پھر اپنا گلا کاٹ لیا۔ مولانا چھڑا کرتے تھے لیکن 11 لائنوں میں جنازے چھوٹے بڑوں کو دیکھے، کلیجہ منہ سے باہر نکل گیا۔ اللہ وہ کوئی انسان کہے گا کوئی انسانیت ہے کہ روٹی نہ ملنے پر بیٹے کا گلا کاٹ دو؟ پیسہ نہ ہونے پر اپنے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دو۔ خدا کی قسم ہماری حرکتیں دیکھ کر درندے بھی میرے عزیزوں پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے۔ وہ کہنے لگے ہم اپنی درندگی کیا دکھائے، یہ حضرت انسان تھا، اللہ اکبر، جاعل فی الارض خلیفہ تھا، یہ تو دنیا کا امام تھا۔ دیکھو امام بلکہ کیا کر رہا ہے۔ باب الصغیر قبرستان سے عبداللہ بن رواحہ، حضرت بلال، حضرت عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت بلال امیر معاویہ کی جب قبروں سے واپسی ہوئی، گاڑی کے اندر بیٹھنے لگے، کہنے لگے مولا وہ پہاڑ پہ دیکھو، دوربین لگا۔ ہم نے کہا نہیں نظر آ رہا ہے، کہ پورا پہاڑ کالا ہے، ایک پتھر اتنا سا سفید ہے، دور سے نظر آ رہا تھا۔ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قابیل نے حابیل علیہ السلام کے گلے پہ چھرا چلایا۔ مولانا جب بھائی کے گلے پہ چھرا چلا رہا تھا، اس پتھر سے بھی پانی نکلنے لگ گیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک پتھر سے پانی بند نہ ہوا۔ روزانہ اس غم میں ایک قطرہ نکالتا ہے، وہ قطرہ جب زمین پر گرتا ہے فوراً پتھر بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پتھر بھی انسان کی ظلم کو دیکھ کے رو پڑے، لیکن انسان کو اپنے پہ آج تک ترس ہی نہیں آیا۔ تمہاری مسجد میں اعلان ہوتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانا صاحب فلانے کے بیٹے کا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پھر اعلان ہوتا ہے جی فلانے انتقال کر کے جنازہ تیار ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو۔ کیا اعلان؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ایک بچہ گم ہو گیا، نیلے رنگ کا قمیص پہن رکھا تھا، پاؤں میں اس رنگ کا چپل تھا، اپنا نام بتا سکتا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فقیرو جامع عبداللہ بن مسعود میں میرا بھی اعلان سن لو، اور آؤ آپ بھی تلاش کرو۔ میں تلاش کرتا کرتا کوہاڑ سے پنڈلی سے یہاں، کل میں لئیے دائرہ دیل پناہ جاؤں گا، کل میں خانے وال جاؤں گا، کل میں کچے کھو جاؤں گا، ملتان جاؤں گا، 4-5 جگہ جانا ہے، وہاں بھی تلاش کروں گا۔ لیکن میرے عزیزوں ان 3 مہینوں میں چاروں صوبوں میں پھر آیا، گوادر میں پہاڑی کے کنارے پہ کھڑے ہو کر سمندروں کی میرے عزیزوں لہروں کے سامنے میں نے خدا کا قرآن پڑھ کے سنایا۔ میں نے کہا سمندروں کی لہروں میری ایک چیز گم ہو گئی، اور پہاڑوں کی اونچائیوں میری ایک چیز گم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ 9 گھنٹے کراچی سے گوادر تک گاڑی 674 کلومیٹر چلتی رہی۔ میں سمندروں کی لہروں کی طرف، میں پہاڑوں کے دامنوں میں، میں درختوں کی اونچائی پر ہریالی خزاں میں اعلان کرتا آیا، اور یہ اعلان اب بھی کر کے جا رہا ہوں۔ میرے عزیزوں اس چیز کے تلاش کرنے میں میرا ساتھ دینا۔
خادمیل کا ڈرائیور کا میرا نمبر لے لو، اگر وہ چیز تمہیں مل جائے تو خدا را فون کر دینا، میں بغیر پیسوں کے پلٹ کے آ کے وہ تمہارے سے لوں گا۔ وہ چیز کیا ہے حضرات؟ ایک ضروری اعلان سنو، انسانیت گم ہو گئی، کوئی ہے تلاش کر دے۔ ماں باپ کی فرما برداری اس میں تھی نشانی، بیٹیوں کا حیا تھا نشانی، پردہ تھا، غیرت تھی، دوپٹہ تھا، نشانی یہ ہے۔ حلال روزی تھی، قول فعل کے سچے تھے، رزق حلال تھا، مسلمان کے ساتھ پیار تھا، دھوکہ نہیں تھا۔ حضرات انسانیت گم ہو گئی، 5 وقتہ نماز تھی، قرآن کی تلاوت تھی، مرتے وقت کلمہ تھا۔ حضرات انسانیت گم ہو گئی، گھر تھے، جنت تھے، ان گھروں میں فرشتوں کی آمد تھی۔ حضرات انسانیت گم ہو گئی، اللہ اکبر۔ جانور کے مرنے پر واہ عمر، اللہ اکبر، روڈ پہ کھڑا ہو کر ایک پتھر کو مٹی بنا کر ایک گڑا سوراخ بند کر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا عمر کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا ایسا جانور یہاں سے گزرے جس کی ایک آنکھ ہو دوسری آنکھ کوئی نہ ہو، یہ آنکھ نہ ہو، وہ اس روڈ سے گزرے، بے خیالی میں اس گڑے میں اس کا پاؤں چلا گیا، اسے زخم آ گیا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، قیامت کے دن عمر کا گرے بال پکڑا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کھانا کھانے لگے، یا تو درود شریف کی تسبیح پڑھتے پڑھتے کہیں گے کیسی سحری بنائی ہے، تجھے نہیں پتا میں نے روزہ رکھنا ہے، کیسی افطاری بنائی ہے، یہ جانوروں کا کھانا، انسانوں کا تھوڑی، پڑھے کرو، آئے گا وقت، آنے والا ہے، سارے دن کے بھوکے یہ پکا کے رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سالن کی پلیٹ آئی، رونے لگ گئے۔ اب بیوی کیا کری؟ مجھے پتا ہے عمر تیرے لیے میں اچھا کھانا نہیں پکا سکتی، تیری تنخواہ اجازت نہیں دیتی، عمر اسے کھا لے، کوئی نہیں کھا لے، اللہ کے نبی نے جنت کے میووں کے بعد تجھے کس نے کہا کہ میں اس کھانے پہ رو رہا ہوں؟ کہ پھر عمر کسی نے حملے کا ارادہ تو نہیں کیا مدینے پر؟ تو یہ کہا نہیں۔ کہ پھر کیوں رویا؟ کہ بس مجھے اتنا بتا، تیری میری کوئی ناراضگی ہے؟ کہ نہیں۔ تو میرے سے خفا ہے؟ کہ نہیں۔ پھر میرے ساتھ زیادتی کیوں کر رہی ہے؟ بیوی کہنے لگی عمر خدا کا خوف کر، میں تیری بیوی ہوں تیرے۔ فرمایا بتا مجھے حضور سے دور کیوں کرنا چاہتی ہے؟ بیوی کی چیخ نکلی کہ عمر خدا تیرا بھلا کرے، میں تجھے بیوی سے دور کروں گی؟ کہ میرے دسترخوان پہ 2 سالن کیوں لے کے آئی؟ بیوی نے ڈونگا ہاتھ میں پکڑا، عمر خدا تیرا بھلا کرے، لگتا ہے جاگ جاگ کر اور مخلوق خدا کی خدمت کر کے تجھے پہ نیند کا غلبہ ہے، چکر تو نہیں آ رہے، 2 نہیں 1 پیالہ ہے، 1 پیالے میں 1 سالن ہے، میرے مکس نہیں بنائے۔ حضرت عمر نے یوں کر کے ڈونگا اٹھایا اور یوں کر کے ڈونگا نیچے کیا، برتن نیچے کیا، اوپر کی گھی تھی تری تھی ساری گرنے لگ گئی۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ عمر سالن کے اوپر گھی ہے۔ فرمایا یہ 2 سالن ہے، سالن سبزی علیحدہ سالن ہے، گھی علیحدہ سالن ہے۔ تجھے پتہ ہے عمر نے اللہ اکبر نبی کے ساتھ دل گزارے، میرے رب اکبر کی قسم نبی کے دسترخوان پہ سالن پہ تری نہیں دیکھی۔ سالن لاؤ، روٹی پہ گھی لگا کے کھا لیتے ہو جی، کہ یہ علیحدہ سالن ہے، سبزی علیحدہ سالن ہے۔ عمر سوکھی روٹی کا خدا کو حساب نہیں دے سکتا، 2 سالن کا خدا کو کیسے حساب دے گا؟ پھر رونے لگ گئے، نہیں کھایا عمر نے کھانا۔ کہ وہ مجھے دن نہیں بھولتا جب رحمت دو عالم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے گئے۔ ام سلمہ کچھ کھانے کو ہے، آج مجھے بھوک بڑی ستا رہی ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ٹکڑے پڑے کل پرسوں کے 3-4۔ فرمایا ام سلمہ ایسا کر پھر ان ٹکڑوں کو گھی لگا دے، سوکھے ہیں نا میرے سے کھائے نہیں جائیں گے۔ ام سلمہ کھڑی ہوگی، فرمایا مجھے پتہ ہے آج تیرے گھر میں گھی تیل بھی کوئی نہیں، زیتون کا تیل۔ اچھا وہ ڈبہ جس میں گھی ہے وہ تو لے کے آ، شاید تھوڑا بہت نظر آئے، میں انگلی ڈال کے نکال۔ سیدہ ام سلمہ کہتے ہیں میں گھی کا ڈبہ لے آئی، پیندے میں نیچے اتنا سا گھی لگا ہوا تھا،
جب میرے عزیزوں چولہے پہ روٹی پکاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، آگ تیز کرتے ہیں تو وہ کالے کالے ذرے اڑنے لگتے ہیں، وہ گھی کے ڈبے کے اندر آ کے جم گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنی آستین مبارک اوپر کی اور وہ ٹکڑوں کو ڈبے میں ڈال کے چاروں طرف مسلنا شروع کر دیا، اور جب ٹکڑا باہر نکالا تو کالے کالے ذرات سے روٹی بھر گئی۔ پاک پیغمبر نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، سکی روٹی وہ کالے ذروں والی کھائی، اور میری طرف دیکھا، رو رو کے میرے آنسو میرے رخسار پر آ گئے۔ کہا کیوں روتی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا معراج کا دولہا دسترخوان یہ، فرمایا بے سلمہ تو بھی خدا کا شکر کر، میں بھی خدا کا شکر کروں۔ رب اکبر کی قسم ہے، جو روٹی اس وقت تیرے گھر والے نبیوں کے سردار کے ہاتھ میں ہے، رب کعبہ کی قسم خدا کو قیامت کے دن ان ٹکڑوں کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ لاؤ یہ انسانیت تلاش کرو، یہ انسانیت تمہیں بازار میں نہیں ملے گی، موبائلوں پہ نہیں ملے گی، یہ انسانیت تمہیں میرے عزیزوں کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ نہیں ملے گی، یہ انسانیت میرے عزیزوں مصلی پہ آ کے ملے گی۔ مصلی پر بیٹھ جاؤ اللہ کے آگے اور رو رو رو۔ بچہ تھوڑا روئے، ماں کہتی چپ کر جا، جب زیادہ چیخ مار کے گئے ماں کہتی کیا ہو گیا؟ ہڈیاں چھوڑ دیتی ہے، چولہا چھوڑ دیتی ہے، جھاڑو برتن چھوڑتی ہے۔ او میرے لال ہوا کیا؟ امی ابو پتہ نہیں سے کیا ہو گیا؟ ہائے سے کوئی چپ کرائے، ہائے کوئی چپ کرائے۔ جب مصلی پہ خدا کا بندہ روتا ہے تو رحمت بھی سب کام چھوڑ کے اللہ اسے چپ کرا، اللہ اسے چپ کرا، رحمت چاروں طرف اچھلتی ہے، چپ کرا چپ کرا۔ اللہ فرماتے ہیں جا میری رحمت جلدی جا، اس بندے کو میری چادر میں رحمت والی میں لپیٹ دے اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، اور اسے کہا کیوں روتا ہے؟ اللہ ہے نا۔ 24 گھنٹے میں 15 گھنٹے کام کرو، 7 گھنٹے سو لو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ خدا کو مصلی پہ بیٹھ کے دکھا دو۔ اور بیٹھنے کا انداز یہ نہیں کہ اسی چلا وہ، بیٹھنے کا انداز نہیں کہ لائٹیں لگی ہوئی ہو، بیٹھنے کا انداز یہ کہ دنیا کی سہولیات سب ختم ہو، یوں کر کے جھک کے بیٹھنے، گردن گرا کر یہاں لگے، آنکھیں جھکا کر، ہاتھ پھیلا کر، پھر اللہ دکھاتے ہیں دیکھو یہ مجرم ہو کے میرے دربار میں بیٹھ گیا۔ دنیا کے دروازے پہ جا کے یوں کرے، لوگ کہتے ہیں یار ہاتھ تو نہ جوڑے، ہاتھ تو نہ جوڑے۔ اللہ کہتے اس کو کہو میرا بندہ بس یوں کر کے بیٹھ گیا، نہیں خالی لٹاؤں گا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کوئی میری کوئی فیکٹریاں تھوڑی ہے میرے خزانے میں کبھی تھوڑی آئے گی، میں آرڈر پر مال تھوڑی تیار کرتا ہوں، رو کے دکھانا تیرا کام ہے، تیرے جسم سے گناہ جھاڑ دینا میرا کام ہے، دکھا مجھے رو کے۔ نوجوانوں رمضان آ رہا ہے، اپنے گھر کو سہولت دینے کے لیے، اپنا مستقبل بنانے کے لیے ادعونی استجب لکم، خدا کو رو کے دکھانا، اللہ کو مانگ کے دکھانا، کبھی افطاری کے دسترخوان پر، کبھی سحری کے دسترخوان پر۔ ویرو اللہ سے تہجد کی ملاقات، VIP ملاقات نہ چھوڑنا، تہجد میں خدا سے ملاقات کا ضرور اہتمام رکھنا۔ بزرگوں آپ بھی ٹھیک ہے، افطاری کا ٹائم میرے عزیزوں 4:30 4:15 تک ہے، 3:45 اٹھ جاؤ، وضو کرو، 2 نفل پڑھ کر اور یوں کر کے 1 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، پھر جو مرضی کھا تیری مرضی، لیکن رب کعبہ کی قسم 1 منٹ کا سر جھکانا پسند آ گیا، اللہ نسلوں کی مغفرت کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور باقی رہی بات یہ قرآن کے اداروں کی، میرے عزیزوں خدا کا شکر کر، اللہ نے انہیں ہمارے بس ڈال دیا، اللہ نے ہمیں ذمہ داری عطا فرما دی، ورنہ یہ کام اللہ کسی اور سے بھی لے سکتے تھے۔ خدا کا شکر کرے، خدا نے ہمارے سے لاکھ نہیں مانگا، اللہ نے ہمارے سے کروڑ نہیں مانگا، خدا نے 50 کروڑ نہیں مانگا۔ اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرضہ ہی دے دو، جتنا اتنا دے دو، کسی کی 10 کی گنجائش ہے دے دو، کسی کی 1000 کی گنجائش ہے دے دو، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تم دیکھے تو دیکھو نسلوں در نسل تک کے رزق کے انتظام نہ کر دوں تو خدا کوئی نہیں۔ آج اللہ کو میرے عزیزوں راضی کر لو، رو کے منا لو، ہنس کے منا لو، اپنا تن مل دل قربان کر کے اس کی راہ میں خرچ کر کے منا لو، آج وہ راضی ہونے کو تیار ہے۔ کل جب ایک اللہ والا قبرستان کے اندر کھڑا تھا، بازار میں کھڑا تھا، اور بازار میں کھڑا جو ہے وہ رو رہا تھا، اس نے کہا کیا بات ہے روتے کیوں ہو؟ کہا انہیں دیکھ کے رو رہا ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ وہ راضی ہونا چاہتا ہے، یہ اسے راضی کرنے کو تیار نہیں۔
کچھ عرصے کے بعد وہ اللہ والا قبرستان میں کھڑا تھا، وہاں بھی رو رہا تھا کہ بازار میں بھی کھڑے روتے ہو، قبرستان میں کھڑے روتے ہو، کہ بازار میں اس لیے رو رہا تھا کہ وہ راضی ہونے کو تیار تھا، یہ راضی ہونے کو تیار نہیں، اور قبرستان میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ راضی ہونے کو تیار ہے، آج وہ راضی ہونے کو تیار کوئی نہیں۔ آج اسے راضی دنیا میں کر لو، ورنہ قیامت قبر کا معاملہ بڑا اوکھا ہے۔ توبہ کر لو اللہ کے دربار میں، کہہ دو 3 مرتبہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہمارے سختیاں دل کی دور کر دے، اللہ آنکھ کرو نہ دل کا اللہ تڑپنا دے دے، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر تو سچے دل سے آپ نے معافی مانگ لی تو گناہ صرف معاف نہیں ہوئے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، پروردگار عالم نے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرما دیا ہے۔ توبہ کی مغفرت کے پروانے فرشتے ہمارے پاس لے کے آ گئے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے دربار میں سچے صاف ستھرے بن کے انشاءاللہ جائیں گے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے، مہمان حد درجے کی قدردانی کرنا، انشاءاللہ دیکھنا کیسی برکات آئے گی۔ ہم گئے مہمان بن کے بغداد سے آگے سامرے میں،